ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر محمد امجد نور کے ساتھ میل انفرٹیلٹی کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی ایک صحت مند مرد کی، تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ٹیمپریچر کا بھی بیچ میں تذکرہ آیا. میں کچھ چیزیں ایسی دیکھتا ہوں جو کہ غیر ضروری ہیں. مثال کے طور پر اسٹیم باتھ، ویسٹ میں ان کا کانسیپٹ سمجھ میں آتا ہے، وہاں پر ٹیمپریچر اس طرح کا ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں بھی اسٹیم باتھ، سوناز وغیرہ کا بھی تھوڑا بہت رجحان نظر آتا ہے ایلیٹ کلاس میں. کیا یہ میل ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں کمی کا باعث بن سکتے ہیں؟ بالکل جی. جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ ٹیسٹیکلز آر آؤٹ سائڈ دا باڈی، جی. تو اب قدرت چاہ رہی ہے کہ جناب ٹیمپریچر کم ہو، ہم چاہ رہے ہیں کہ جی ٹیمپریچر زیادہ ہو، تو اس میں ایشوز بالکل آ سکتے ہیں. مگر اٹس ناٹ آلویز، مگر اگر کسی کو یہ ایشو آ رہا ہے اور اس کی یہ ایکٹیویٹیز یا اس کا لائف اسٹائل میں ساری چیزیں موجود ہیں، تو اس کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا. میجورٹی آف دا کیسز کے اندر یہ چیزیں ریورسیبل ہو جاتی ہیں، بٹ سم اسٹیجز کے اندر یہ ریورسیبل بھی ہوتی ہیں. تو یوزلی جب ڈبیٹ آتی ہے تو مریض یہی کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں تو، یا میرے کلیگ 10 سال سے ہم تو یہ کر رہے تھے، وہ 10 سال سے اسی ایکٹیویٹیز کے اندر ہے، مگر اس کے 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں. تو یہ ریفرنس جب آ جاتا ہے تو بڑی پرابلمز آ جاتی ہیں. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہر جو چیز اس کو لاجک دیں ہم، کہ اگر لاجیکلی وہ ایکسیپٹیبل ہے تو ضرور کریں، اگر لاجیکلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو مت کریں. کیونکہ اس کی لاجک یہی ہے کہ جب قدرت چاہ رہی ہے اس کا ٹیمپریچر کم کرنا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس کا ٹیمپریچر بڑھانے کا. اور نہ ہمارا ایسا کلائمیٹ ہے کہ ہم اس کو ساری چیزوں کو یوز کریں. سماؤ کچھ لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح ریڈیشنز، جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کا پروفیشن ایسا ہوتا ہے جہاں پہ ریڈیشن زیادہ ہوتی ہے، جیسے ایکس رے ٹیکنیشینز وغیرہ ہیں. بالکل. اب جو پراپرلی ورک پلیس ہے وہاں پہ ڈیٹیکٹرز لگے ہوئے ہیں. ڈیٹیکٹرز مریض کے ساتھ بھی لگا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اس پرسن کے ساتھ کہ جو وہاں پہ کام کر رہا ہے، جس کو ہر منتھ پہ ریویو کیا جاتا ہے کہ اس کی ریڈیشن کتنی ہو گئی ہے. تو وہ ایک ایکسیپٹیبل ریڈیشن ہوتی ہے جو ہر ورکر کو ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. جیسے اس سے زیادہ ہوتی ہے اس کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے. تو یہ ہر جگہ روٹیٹ کر دیا جاتا ہے کسی اور جگہ پہ، اس کو بھیج دیا بالکل. تو یہ ساری جگہ پہ موجود ہے. تو اس لیے جو لوگ جن کے لائف سٹائل میں جکوزی یا سوانا بات یا اسٹیم بات بھی ہے، تو ان کو بھی ان پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے اپنا لائف سٹائل کو ضرور ایڈجسٹ کرنا چاہیے. میں اس کو یعنی کنڈیم نہیں کر رہا کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، بٹ دیکھیں کہ کس سرکمسٹانسز میں واقعی ان کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اس طریقے سے ان کو پلیز اپنے چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ہمارے پروگرام کے حوالے سے اور خاص کر اس موضوع کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے عوام کو؟ سر پہلے تو تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اتنا امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ اس کو آپ کنسیڈریشن میں لے کر آئیں، کیونکہ لوگ اس پہ بات کرتے ہوئے بڑے گھبراتے ہیں کہ اور خاص طور پہ میل وہ تو ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے. جی. تو میری ریکویسٹ صرف یہی ہے کہ کہیں پہ بھی میل یا فیمیل پارٹنر جاتے ہیں ایویلویشن کے لیے، تو کائنڈلی جو میرے ڈاکٹر صاحبان ہیں ان سے بھی اور جو پیشنٹ ہیں انسسٹ یہی کریں کہ کمبائن انٹرویو ہو. کیونکہ بہت سی چیز جو میں نے اپنے پریکٹیکل ایکسپیرینس میں دیکھی ہے، ایشوز وہیں سے جنریٹ ہوتے ہیں. جب انیشیل جو انٹرویو ہوتا ہے وہ انڈیویجول ہو، تو ایز اے کمبائن ہونا چاہیے اور ایکسیپٹنس ہونی چاہیے کہ اگر کوئی پرابلم ہے ایسی تو اس کا علاج موجود ہے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس پرابلم میں انوالو ہیں کہ وہ اپنا ہوم ورک کریں. جس طرح ہم دوسری چیزوں کے اندر بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں، تو کائنڈلی پلیز اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کے ساتھ جو ایشو ہے وہ واقعی کتنا بڑا ایشو ہے، اس کے لیے کیا اور کس طرح اور کہاں اپروچ کرنا ہے، اور اپنا سیمن انالیسس کہاں سے کرانا ہے. وہ کسی ہر نارمل لیب سے نہ کرائیں. کوشش یہ کریں کہ آفٹر ڈسکسنگ یور ڈاکٹر یا آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیں، پراپرلی جہاں پہ بھی ہوتا ہے وہاں سے کرائیں اس کو. ڈاکٹر صاحب، ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور اس انتہائی حساس ٹاپک کے اوپر آپ نے ہم سے گفتگو کی. تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. ناظرین، جاتے جاتے جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ شرم انسان کا زیور ہے، اس کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اس کا صحیح طور پر موجود ہونا یا صحیح ڈائریکشن میں ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی شخص کو کوئی ایسا میڈیکل پرابلم لاحق ہو جس کی وجہ سے زندگی میں کوئی کمی واقع ہو رہی ہو، تو بہتر یہ ہے کہ شرم کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے، کیونکہ آپ کی زندگی ہے اور یہ ایک بہت سیریس معاملہ ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل جب درپیش آتے ہیں تو اکثر و بیشتر ان کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. مختلف ایسی انڈسٹریز ہیں جو کہ ان چیزوں کا فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہیں، جو کہ سروائیو کر رہی ہوتی ہیں لوگوں کے اس طرح کے مسائل پر
جن کا بیان وہ کسی اور سے کر نہیں پاتے۔ اس سلسلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جب کبھی اس طرح کے کسی مسئلے کا شکار ہو کر کوئی بھی شخص علاج کے لیے کسی سے بھی رجوع کرے تو بہتر یہ ہے کہ ایک مستند ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ آپ ڈاکٹر مستند ہے یا نہیں، یہ سوال آپ اس معالج سے خود بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اپنا علاج کی خاطر، تو آپ ان سے ان کی پڑھائی، ان کی ڈگریز اور ان کی سکسیس کے متعلق سوال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کا دیکھا جائے تو اخلاقی طور پر اس کے اندر کوئی قباحت بھی نہیں ہے، اور یہ آپ کا ایک ایسا رائٹ ہے جس کو اکثر و بیشتر ایکسرسائز کیا نہیں جاتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت وقت گزر جانے کے بعد بھی انسان نقصان کا شکار ہو رہا ہوتا ہے اور کوئی حل سامنے نہیں آ رہا ہوتا۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے ڈاکٹر اکرام کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔